پچھلے آلموسٹ 2-3 ویک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی. بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے کہیں تقریر کی، اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ، اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصاویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی. اس میں اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے. وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. توانو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں نے اللہ نہیں ڈھونڈنا، انہوں نے اللہ ہی جانے کے امتحان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک وہابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاگل ہے، اے نوح پاگل ہے، اے ابراہیم پاگل ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی، سارے نبیوں کو پھر بھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا بولا محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں. اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا، اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر، اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آتا. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ، ککھ نہیں آمدہ. کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا
परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफाअत सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी जी, बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं, मैं आपको वो सुनाता हूं कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नकलें उतारने के अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू की है, जैसे किसी की नकल उतारी जाती है। यानी उन्होंने अल्लाह को हमारे खाते में डाला है। और बायजीद बुस्तामी जो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह, उसके मानने वाले ने नबी इस्लाम को अपने खाते में डालने की कोशिश किया। निकलो इधरों है, तो अड़ा के लेना देना रसूलुल्लाह नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिवाई आज़म मिल लिवाई मोहम्मद के मानने वालों, तुम्हारा क्या लेना देना? तो वो नकलें उतारते हुए कहता है कि जी ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। इसको नकलें उतारने के अंदाज में, और हमें टॉन्ट कर रहा है। और वो कहता है क़यामत वाले दिन देखें सब के सब रसूलुल्लाह के पास आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी ये लोग उस दिन अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, वो अपने आप को ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बाजीद के मानने वाले। और जो इंजीनियर साहब हैं या इनके स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जो हैं ये अल्लाह के मानने वाले हैं, यानी वो अल्लाह को ऑन नहीं कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां ये लोग सिफारिश के मुनकर हैं, और वहां ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए रसूलुल्लाह तक पहुंचेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमने तो वहां ही पहुंचना है, आपने जाना है बाजीद बुस्तामी के पास। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने जो जुमला बोला जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, कहता है कि जी कितना प्यारा शिर्क है जो हम सब के सब मिलकर करेंगे। यार शफाअत रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो पट्टियां पढ़ाई जाती, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलकर करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं, और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। उन्होंने अल्लाह नहीं बोलना, उन्होंने भी अल्लाह जाने के लिए तैयार करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। एक वाबी के नजदीक ये क्या हो रहा है? मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल में ना अली मुश्किल कुशा है, ना गौस मुश्किल कुशा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुशा है। ए मूसा अल्लाह है, ईसा पागल है, ए नूह पागल है, ए इब्राहीम पागल है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर भरा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। लड़ के बोलो, हाथ खड़ा करके पहुंचे। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे ईसा जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है जो सारे मिलकर करेंगे। फिर उसने एक जुमला उसमें बोला, वो कहता है कि जब ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए लोग पहुंचेंगे ना रसूलुल्लाह तक, तो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास नहीं भेजेंगे बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तो उसने एक जुमला बोला है कि ध्यान करना किधरे आदम अलैहिस्सलाम भी थे बरेलवी नहीं ने। अच्छा, ये जुमला मैं बोलता ना तो इन्होंने कहना था इन्होंने गुस्ताखी कर दी है। हालांकि मैं इसे गुस्ताखी नहीं समझता, ये समझाने के लिए इसी तरीके से बात की जाती है। लेकिन इनकी डॉक्ट्रिन में गुस्ताखी है जब ये बोल रहे हैं ना कि भी आदम अलैहिस्सलाम भी बरेलवी हैं। अब मैं अगर कहूं ना कि आदम अलैहिस्सलाम भी इल्मी किताबी हैं या सिर्फ मुस्लिम है, तो इन्होंने कहना देखो जी ये तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने फिरके में शामिल कर रहा है, हालांकि हमारा तो फिरका ही नहीं है। और आखिरी जुमला उन्होंने उसमें ये बोला कि जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे ना
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے۔ یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بایزید بستامی کے ماننے والوں، جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ میں نہیں چھڑنا کوئی پاپا، چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی نے۔ ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی جنا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے، ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں، انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی، لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے۔ جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ تو انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عوام الناس تک، خصوصاً بریلوی پبلک تک پہنچانے کے لیے اس پوری جو ان کی تقریر کے اندر جو اقوال زرعی ہیں ان کو انشاءاللہ ریبٹل کروں گا۔ لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔